السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن اللہ نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ نزل اس نے نازل کیا الکتاب کتاب کو بالحق حق کے ساتھ سچ کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جو اختلاف میں پڑے فی الکتابی کتاب میں، لفی لا تاکید کے لیے انا کے ساتھ آتا ہے، فی انا اور انا دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ فی میں شقاق مانے جھگڑا، اختلاف۔ اصل میں شق کہتے ہیں پھٹنے کو، پھٹن کو۔ اور جب ایک دوسرے سے پھٹ جاتا ہے تو علیحدہ ہو جاتا ہے، یعنی اختلاف۔ اور ضد بھی یہی ہوتی ہے کہ آدمی جانتے ہوئے کسی چیز کو نہ مانے کہ نہیں اپنی بات پہ اڑے رہنا۔ بعید مانے دور، بعید مانے دور۔ آپ نے اس وقت بھی یہ نام سنا ہوگا بعید، جب ہم نے بتایا تھا اس میں اشارہ بعید، اس میں جی اشارہ سر۔ بعید، تو بعید دور کے لیے، تو بعید دور۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا، مگر جن لوگوں نے کتاب میں کئی راہیں نکالی وہ ضد میں دور جا پڑے۔ سر راہیں کا کیا میننگ ہے؟ راہ مطلب راستے۔ اب دیکھیے یہ اختلاف کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا تھا، اختلاف جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں کچھ کہوں، آپ کے پیچھے میں اپنی بات لاؤں، تو یہ اختلاف ہے۔ تو یہی ان کو الگ الگ راہیں سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، الگ الگ راستے، الگ الگ بات چنی تو الگ الگ راستے چنے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبیین۔ لیس مانے نہیں، البر مانے نیکی، بر مانے نیکی۔ لیس البر نیکی نہیں، ان تولو کہ تم پھیرو، ولا یولی پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے۔ سیقول جب شروع آتا ہے سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم، ولا پھیرنا، واو لام یا سے بنتا ہے۔ نیکی نہیں ہے ان تولو کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو، وجہن جمع وجوہ چہرے، وجہن کا پلورل ہے وجوہ چہرے، کم تمہارے، تمہارے چہروں کو پھیرو، قبلہ کی طرف، المشرق مشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف۔ مشرق جدھر سے سورج نکلتا ہے، مغرب جدھر کو غروب ہوتا ہے۔ ولیکن نہ لیکن، البرہ نیکی، لیکن نیکی یہ ہے من آمنا جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی فرشتوں پر،
वलकिताबी और किताब पर, वन्नबियीन और नबियों पर। देखिए इस तरह यहाँ पर देखिए आप देखेंगे कि नेकी ये है जो ईमान लाया, नेकी ये है जो ईमान लाया। तर्जमा अगर आप देखेंगे अरबी के एतबार से सेट नहीं बैठ रहा है, लेकिन इस तरह अरब के अंदर और दूसरी जबानों में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कोई सखावत करने वाला हो तो उसको बोलते हैं कि उसको सखी नहीं बल्कि सखावत ही का लफ्ज़ कहते हैं कि अंत करम, आप तो करम है सरासर, मतलब बात को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा करम का मामला करने वाले हैं। तो करीम नहीं करम करने वाले हैं, बल्कि ये कि आप सरासर करम है, इस तरह ताकीद के साथ इस्तेमाल हो जाता है। तो नेकी वो शख्स है, मतलब है नेकी उस आदमी की नेकी है, नेकी उस आदमी की है जो ये काम करे। नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह पूरब और पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी है कि आदमी ईमान लाए और अल्लाह पर, यहाँ और नहीं है, ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और फरिश्तों पर और किताब पर और पैगंबरों पर। शुरू वाला और नहीं है। वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल-यतामा वल-मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब। और नेकी क्या है? आतल माला, माल दे। आता युति माने देना, हमजा ताया से बनता है, आता देना। माला माल दे, आला हुब्बिही उसकी मोहब्बत पर, अल्लाह की मोहब्बत पर, अल्लाह की मोहब्बत में। ज़विल क़ुरबा रिश्तेदारों को। जू माने होता है, जू माने वाला, साहिब के माने में आता है जू वाला, और इसका प्लूरल होता है जवू। हालत नसबी में है ये तो जवी हो गया। जविल क़ुरबा रिश्ते वालों को, और माल दे रिश्ते वालों को, वल यतामा यतीमों को, यतीम का प्लूरल है, वल मसाकीना और मिस्कीनों को, वबन सबीला और मुसाफिर को। सबील माने रास्ता, इब्न माने बेटा, रास्ते का बेटा यानी मुसाफिर। वस्साइलीना और मांगने वालों को, वफिर रिकाबी और गर्दनों में। रक़बतुन का जमा रिकाब है, रक़बतुन प्लूरल है रिकाब, गर्दन। मुराद पूरी बॉडी है, यानी कोई अगर कैद हो उसको छुड़ाने में। और माल दे अल्लाह की मोहब्बत में। सर रिकाब का मीनिंग क्या है? रिकाब प्लूरल है रक़बतुन का, मतलब गर्दन, नेक। तो उसका मतलब क्या है? मतलब गर्दन है, मतलब इसका मीनिंग गर्दन है। और इसका गर्दन मुराद नहीं कि खाली गर्दन छुड़ाएं, तो गर्दन के साथ तो पूरी बॉडी जुड़ी होती है ना, अलग तो नहीं कर सकते। तो इस तरह जी इस्तेमाल हो जाता है कि पूरा का पूरा। जैसे अभी पीछे आया था वुजूहकुम, अपने चेहरे को फेर लो, तो खाली चेहरे को नहीं फेरते हैं नमाज में, खाली किबले की तरफ चेहरा नहीं करते जी हैं, पूरी बॉडी करनी होती है। तो एक खास उजू लेके, एक खास पार्ट बोल के पूरी बॉडी मुराद होती है। जैसे अरबी में आइन कहते हैं जासूस को, जासूस। तो जासूस खाली आंख थोड़ी होती है, पूरा इंसान होता है। लेकिन वो इस्तेमाल जी करता है, वो इस्तेमाल करता है आंख को ही जासूसी में, तो इसलिए आइन बोल के पूरा जासूस मुराद होता है। ऐसी वजू, आदमी का चेहरा एक मेन पार्ट है। और ऐसी गर्दन, गर्दन क्या होता है? आमतौर से आपने देखा होगा कि जब किसी को कैद करते हैं जानवर वगैरह को, तो उसकी गर्दन में रस्सी वगैरह डालते हैं। तो ये कैद के लिए गर्दन एक खास जी पार्ट है। सर। और माल दे का, और माल दे अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को
اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، یہ نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ اقام یقیم، قائم کرنا، قاف واو میم سے بنتا ہے، قوم سے کھڑا ہونا، سیدھا ہونا، تو نماز صحیح کرنا، سیدھی کرنا، پہلے بھی سمجھا چکے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دے، آتا ابھی آیا تھا پیچھے، آت المال دینا، زکوٰۃ دے، والموفون، اور پورا کرنے والے، پورا کرنے والے بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو، اذا عاہدوا، جب وعدہ کرتے ہیں، جب عہد کرتے ہیں، جب کوئی پرومس کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ الصابرین، صبر کرنے والے، صاد با را، جمانا، اپنے آپ کو روکنا، کنٹرول کرنا، اور اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والے۔ فی معنی میں، البأسا معنی ہوتا ہے سختی، ذرہ تکلیف، پریشانی، با حمزہ سین سے بنتا ہے، اصل میں باسن کا مطلب ہوتا ہے شدت، سختی، تو حالات کی سختی بھی ہو سکتی ہے، غربت کی سختی بھی، ذرہ تکلیف، مشقت، حینا مانے وقت ہوتا ہے، حینا وقت، البأس جنگ، شدت جنگ کے معنی میں آتا ہے، جب جنگ زور پکڑے اس کو بأس کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے پیچھے بتایا تھا اسی سے بأسا سے ہی بأس بنتا ہے، اس کا مطلب شدت ہوتا ہے، تو جنگ کی شدت یعنی جنگ کے وقت، صبر کرنے والے تکلیف و پریشانی میں اور جنگ کے وقت، اولئک، یہ لوگ، الذین، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جنہوں نے صدقوا، سچ کر دکھایا، تو اولئک، اور یہی لوگ، ہم، وہ لوگ، تو دونوں مل کے ایک ساتھ یہی لوگ، تاکید کے ساتھ، بس یہی لوگ، المتقون، بچنے والے ہیں، ڈر رکھنے والے ہیں، اور صبر کرنے والے سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے، اور یہی ہیں ڈر رکھنے والے۔ صاد دال قاف اس کا روٹ ہے، واو قاف یا اس کا روٹ ہے تقوی کا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ یا ایوہا پکارنے کے لیے آتا ہے، آواز دینے کے لیے، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، کتبہ، لکھا گیا، کتبہ اصل میں آتا ہے فرض کرنے کے بارے میں، کتبہ اس صیغے سے، اس طرح کے لفظ سے جب آتا ہے، کتبہ علی کا معنی لکھ دینا، ان پر ضروری قرار دینا، لکھ دینا، کتبہ معنی لکھنا آتا ہے، آپ کو بتایا تھا، ان پر لکھ دینا، ان پر ضروری قرار دینا، کتبہ لکھا گیا، علیکم تم پر، اے ایمان والو تم پر لکھا گیا، تم پر ضروری قرار دیا گیا، اعلی معنی پر، کم معنی تم لوگ، تم پر،
القصاص، قصاص بدلہ، فی معنی میں، القتلا وہ جو قتل کیے گئے ان میں، قتیل کا پلورل ہے قتلا، قتیل اس کا پلورل ہے قتلا، یعنی جو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، ان میں تمہارے اوپر قتل کو ضرور، قصاص کو ضروری قرار دیا گیا۔ قاف صاد صاد سے بنتا ہے، اصل میں ہوتا ہے پیچھے چلنا، قاف صاد صاد مطلب پیچھے چلنا، یعنی پیچھے چلنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جس نے جیسا کیا اس کے ساتھ ویسا کیا، یعنی اگر مار دیا تو اسے مارنے کا بدلہ لیا جائے۔ وہ کیسے ہے آگے بتا رہے۔ الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، عبد غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ سر عبادہ مطلب تو سر عبادت کرنا ہوتا ہے نا شاید؟ عبادہ مطلب عبادت کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سونپ دینا۔ اور جو غلام ہوتا ہے عبد، وہ بھی یہی کرتا ہے، اس کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ غلام جو ہوتا ہے اس کو اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ ٹوٹلی مالک کی ملکیت ہوتا ہے۔ اوکے سر۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان۔ فمن تو جو، من مانے جو، عفیا معاف کر دیا گیا، لہو اس کے لیے، من مانے سے، اخیہ مانے اس کی بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ، اگر اس کے بھائی کی طرف سے اس کے لیے کچھ معافی مل جائے، یعنی جس نے قتل کیا وہ اگر قتل کرنے سے اس کے ورثاء انکار کر دیں کہ نہیں ہم قتل کرنا نہیں چاہتے، فاتباع تو اتباع کی جائے، فالو کیا جائے، بالمعروف معروف کے ساتھ، وَأَدَاءٌ اور ادا کیا جائے، الیہ اس کو، بِإِحْسَانٍ احسان کے ساتھ۔ پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ معروف کی پیروی کرے، پیروی مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، اور خوبی کے ساتھ اس کو ادا کرے، یعنی اگر دونوں میں آپس میں یہ کمپرومائز ہو جائے کہ ہم قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس کے بدلے یہ لے لیں گے، تو اس کو اس کی بات مان لی جائے اور اس کو وہ پوری ادا کر دی جائے رقم۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ عدیل کہاں ہیں آپ؟ کلاس میں ہیں کیا؟ جی سر۔ کیا بتایا گیا تھا؟ کلاس کا رول یہ ہے کہ آپ اگر کلاس میں ہیں تو کیمرہ آن رکھیں گے اپنا؟ جی سر۔ ہر روز کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ذالکا یہ، تخفیف مانے آسانی، خا فا فا مطلب ہوتا ہے آسان کرنا، خفیف مانے ہلکا، خففا ہلکا کرنا، آسان کرنا۔ پیچھے بھی کئی بار آ چکا ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، تکلیف ان سے ہلکی نہیں کی جائے گی، تو وہی تخفیف ہے، آسانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، فمن اعتدا پس یا تو پھر جو، من منے جو، فا کا پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہوتا ہے، پس جو اعتدا حد سے تجاوز کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہو
تو اس کے لیے عذاب تکلیف ہے، علیم دردناک. یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور مہربانی ہے. اب اس کے بعد بھی جو شخص زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی معنی میں القصاص، قصاص. قصاص کا مطلب سمجھا دیا تھا ہم نے، اب قصاص لفظ ہی بولیں گے. قصاص کا مطلب بدلہ لینا، پیچھے چلنا. یعنی اگر کسی نے دانت توڑا تو دانت توڑ دیا جائے اس کا، اس طرح. کسی نے مارا تو یہ پیچھے چلنا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصُ تمہارے لیے قصاص میں حیات زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب اے عقل والو، یا اولی الالباب اے عقل والو. لبن جمع الباب ہوتا ہے، مغز، عقل. عقل والو تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچو. اور اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچو. دیکھیے اس آیت پہ غور کیجیے گا، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ قصاص میں کیسی زندگی ہے. ملی جب کسی کو یہ پتا ہوگا کہ میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو اسی کی طرح میرے اوپر یہ مجھے سزا ملے گی، تو کبھی اس طرح کام نہیں کرے گا. یہ کسی کو اگر یہ ہے کہ میں کسی کے اگر دانت توڑ دوں گا تو بدلے میں میرے بھی دانت توڑ دی جائیں گے، تو وہ کبھی کسی کے دانت نہیں توڑے گا. اگر کسی کو معلوم ہے کہ یقینی بات اگر ہے تو کہ اگر میں کسی کو قتل کر دوں گا تو بدلے میں مجھے بھی مار دیا جائے گا، تو کبھی کسی کا قتل نہیں کرے گا. چلیے سبق ہے آپ کا آج کا، اچھے سے یاد کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ شکریہ اللہ سر. وبرکاتہ. وعلیکم السلام.